أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. صدق اللہ العظیم. یہ آیت نمبر 9 تھا، 15 میں نے تلاوت کی ہے. پہلے اس میں جو الفاظ ہیں، مفردات ہیں، وہ آپ دیکھیں، اور اس کے بعد یعنی مفردات اور نحوی گفتگو پہلے ہوگی اور آخر میں ترجمہ ہوگا. نزل ینزل کے معنی نازل کرنا ہے نا. انزلہ کے معنی بھی نازل کرنے کے ہوتے ہیں، لیکن انزلہ اور نزلہ میں یعنی انزال اور تنزیل میں ایک باریک سا فرق ہے. تنزیل میں تدریج اور اہتمام کا پہلو بھی پایا جاتا ہے، سمجھا. انزال جو ہوتا ہے وہاں بیک دفعہ نازل کرنے کا معنی ہوتا ہے، اور تنزیل میں جستہ جستہ تدریجاً اور تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کے معنی ہوتے ہیں، اور اہتمام کی طرف بھی یہ دلالت کرتا ہے. علی عبدہ، عبد سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آیات بینات یہ موصوف صفت ہے اور ینزلو کا مفعول ہے نا. لیخرجکم من الظلمات الی النور، ظلمات اور نور. ظلمتن کی جمع ظلمات ہے، جس کے معنی تاریکی کے ہوتے ہیں، اور نور کے معنی روشنی. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ الرحیم. رأفت اور رحمت دونوں، رأفت سے رؤوف ہے اور رحیم یہ مشتق ہیں. معنی دیکھا ہے آپ نے؟ دیکھیے رأفت اور رحمت یا رؤوف یا اور رحیم میں دونوں تقریباً ہم معنی سمجھے جاتے ہیں، لیکن ایک باریک سا فرق اس میں بھی ہے کہ رأفت میں دفع شر کا پہلو غالب ہوتا ہے، اور رحمت میں جلب خیر کا پہلو غالب ہوتا ہے.
جو آیت کی تالیف ہے، تالیف کلام ہے، وہ بھی اس پر دلالت کر رہا ہے۔ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اخراج من الظلمات یہ ظاہر ہے کہ دفع شر ہے، اور پھر الی النور یعنی نور اور روشنی تک پہنچانا ہے نا، تاریکی سے نکالنا دفع شر ہے، اور روشنی تک پہنچا دینا یہ جلب خیر ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ میراث، میراث کے معنی جانتے ہیں؟ میراث کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی وفات کے بعد جو ترکہ وہ چھوڑ کر جاتا ہے، جو اس کے اہل و عیال کی طرف جو مال منتقل ہوتا ہے، اس مال کو میراث کہتے ہیں، ہے نا۔ استوا یستوی کے معنی میں نے بتایا تھا اس دن کہ استوا علی العرش کے معنی استوا علی العرش ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں متمکن ہونا، اور استوا الی جب آتا ہے، میں نے آیت میں پڑھی تھی ثم استوى الی السماء وهي دخان، تو الی جب آتا ہے تو اس کے معنی قصد کے آتے ہیں۔ اور استوى الرجلان کیا جب ہو الرجلان، استوى الشیئان ہے نا، الرجلان یا شیئان یعنی دو چیز کے لیے جب استعمال ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں برابر ہونا۔ هل يستوي الأعمى والبصير، هل يستوي الظلمات والنور، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، برابر ہونے کے ہیں۔ من انفق من قبل الفتح وقاتل، یہاں من انفق من قبل الفتح وقاتل، اس کے بالمقابل، تقابل کے اصول پر اس کے بالمقابل اتنا حصہ محذوف ہے، ومن انفق من بعد الفتح وقاتل، گویا پورا یوں ہوگا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل ومن انفق من بعد الفتح وقاتل، من بعد الفتح وقاتل تقابل کے اصول پر یہاں محذوف ہے، سمجھ گئے؟ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى، وکلا یہ کل واحد من الفریقین، کلن سے مراد یہاں کل واحد من الفریقین ہے، اور کلن یہ وعدہ کا مفعول ہے، سمجھا، مفعول اول، اور الحسنى یہ مفعول ثانی ہے، اور الحسنى کا موصوف بھی یہاں محذوف ہے، المثوبۃ الحسنى، ای وکل واحد من الفریقین وعد اللہ المثوبۃ الحسنى، المثوبۃ الحسنى، مثوبہ یعنی ثواب ہے نا، اجر، جزا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، من مبتدا ہے نا، اور ذا جو یہ ذا یا ذالکہ کا مخفف ہے، اور الذی یقرض اللہ قرضا حسنا آگے جو الذی اپنے صلہ سے مل کر یہ ذالکہ جو مخفف ذا ہے اس کی صفت ہے، موصوف صفت مل کر اور خبر بنے گی، من مبتدا ہے، ٹھیک ہے۔ فیضاعفہ، ضاعف یضاعف کے معنی، اقرض یقرض کے معنی ہوتے ہیں قرض دینا، ہے نا، قرض دینا، اور قرضا حسنا یہ ترکیب میں یہاں مفعول مطلق ہے، قرضا حسنا مفعول مطلق ہے، مفعول بہ نہیں۔ فیضاعفہ، ضاعف یضاعف کے معنی ضعف، ضاعف، اضعف، یہ تینوں ہم معنی ہے جس کے معنی ہوتے ہیں بڑھانے کے، سمجھا، معنی ہوتے ہیں بڑھانے کے۔ اب یہ بڑھانا 2 گنا، 3 گنا، 4 گنا، اور لامحدود بھی اس میں اضافہ ہو سکتا ہے نا۔ چنانچہ دوسری جگہ آیا اضعافا کثیرہ، فیضاعفہ اللہ اضعافا کثیرہ، تو اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے کہ وہ 2 گنا ہی کیا جائے، ہے نا۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ 2 گنا کیا ہے، لیکن وہ 2 گنا یہ محدود کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خرچ کرنے والے کی جذبات، ہے نا، اس کے جذبے، اس کی نیت، خرچ کرنے کے مواقع، ہے نا، یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اس کو 2 گنا بھی کر سکتا ہے، 10 گنا بھی کر سکتا ہے، 70 گنا بھی کر سکتا ہے، 700 گنا بھی کر سکتا ہے۔
تو ضعافہ کے معنی بڑھانا، اضافہ کرنا۔ اجر کریم، باعزت اجر، ہے نا۔ فیضاعفہ، یہ کون سا فعل ہے؟ مضارع، اور مضارع خفیف ہے۔ کیوں مضارع خفیف ہے؟ اضمار ان کے مواقع کو ذہن میں رکھیے۔ بعد استفہام ہے نا، استفہام کے جواب پر جب فا آئے تو وہاں ان مضمر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ مضارع خفیف ہے۔ یوم تری المؤمنین، یوم سے پہلے اذکر محذوف ہے۔ المؤمنین والمؤمنات یسعا، سعی یسعا کے معنی ہوتے ہیں دوڑنے کے بھی آتے ہیں اور چلنے کے بھی آتے ہیں۔ مستعدی اور سرگرمی کے معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ مستعدی کے ساتھ چلنے کو بھی، ہے نا، مستعدی کے ساتھ چلنے کو بھی سعی یسعا کہتے ہیں۔ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، مسجد کے طرف، الی ذکر اللہ، ذکر اللہ خطبے کو کہا گیا ہے۔ اذان ہو جائے تو خطبے میں شریک ہونے کے لیے مستعدی کے ساتھ جاؤ، دوڑ کے جاؤ نہیں، اس لیے کہ دوڑ کے جانے سے تو منع فرمایا گیا ہے نا۔ تو سعی یسعا کے معنی مستعدی کے ساتھ چلنا، ہے نا۔ نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، یمین ایمان کے معنی دائیں جانب، ہے نا۔ بین ایدیہم سامنے، آگے، و بایمانہم داہنے۔ بشرا کے معنی خوشخبری، بشارت۔ بشرا مبتدا ہے، بشراکم مبتدا ہے، الیوم ظرف ہے، اور جنات تجری من تحتها الانہار یہ بشرا کی خبر ہے۔ اور خالدین فیہا، خالدین حال ہے، خالدین حال ہے، کس سے حال ہے؟ بشراکم میں جو کم ہے اس سے حال ہے، اور فیہا میں ہا کا مرجع جنات ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، فوز کے معنی کامیابی، عظیم بڑی کامیابی۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، منافق جانتے ہیں اس کو کہتے ہیں؟ منافق وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ تھے خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کچھ لوگوں نے اسلام کی طاقت سے مرعوب ہو کر، اور کچھ لوگ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اسلام میں داخل ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، فی الواقع وہ مسلمان اور مومن نہیں تھے، سمجھا؟ وہ منافق، یہ دراصل نافقہ، نون فا قاف جس سے انفقہ خرچ کرنے کے معنی آتے ہیں نا، اسی مادے سے منافق کا لفظ بھی ہے، نافقہ کا لفظ ہے۔ اور نافقہ چوہا جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے لیے، اپنے بل کے لیے یوں کہیے کہ دو دروازے رکھتا ہے، ایک اصل دروازہ ہوتا ہے جسے وہ چھپا کے رکھتا ہے، سمجھا؟ وہی دروازہ اندر تک پہنچتا ہے، اور ایک دروازہ جو ہوتا ہے اسے وہ ظاہر رکھتا ہے مگر وہ دروازہ اس کے اندر تک پہنچتا نہیں ہے، سمجھا؟ تو جو دروازہ اندر تک پہنچتا ہے اسے چھپا کے وہ رکھتا ہے، اسی کو نافقہ کہتے ہیں، سمجھا؟ اور جو دکھانے کے لیے ہوتا ہے وہ قاصعہ ہوتا ہے۔ منافق اسی سے بنا ہوا ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، للذین آمنوا انظرونا، انظرونا نظر ینظرو کے معنی، نظرہ کا صلہ جب الا آتا ہے تو دیکھنے کے ہوتے ہیں، فی صلہ کے ساتھ آئے تو غور کرنے کے ہوتے ہیں، اور جب مفعول آئے تو اس کے معنی انتظار کرنے اور مہلت دینے کے ہوتے ہیں۔ اقتبس نقتبس من نورکم، اقتبس کے معنی ہوتے ہیں انگارہ لینا، اصل اس کے جو معنی ہوتے ہیں، سمجھا؟ پہلے کسی کے یہاں چولہا جلتا تھا پہلے زمانے میں، تو دھواں دیکھ کے اس کے یہاں جاتے تھے لوگ، انگارہ لے کر آتے تھے اپنے یہاں چولہا جلانے کے لیے، سمجھ گئے؟ تو کہیں سے لعلی آتیکم منہا بقبس، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا لعلی آتیکم منہا بقبس، ہو سکتا ہے کہ میں وہاں سے آگ کا کوئی انگارہ لے آؤں۔ تو انگارہ لانے کے لیے، انگارہ لینے کے لیے
اقتبس کا لفظ آتا ہے، اب اسی سے یہ لفظ استعمال ہونے لگا استفادہ کرنے کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے۔ اقتبس من النار کے معنی ہوتے ہیں آگ، کسی کے آگ سے انگارہ لے لینا فائدہ اٹھانے کے لیے، اور اقتبس منہ العلم کے معنی ہوتے ہیں کسی سے علم حاصل کرنا، استفادہ کرنا، فائدہ اٹھانا۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، التمسا کے معنی تلاش کرنا، جستجو کرنا، کھوجنا۔ فضرب بینہم بسور، سور جمع اسوار، دیوار، مگر یہ عام دیوار کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اصل جو اس کے معنی ہے وہ شہر پناہ کا لفظ ہے نا، شہر پناہ جسے بولتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جو شہر آباد ہوتے تھے نا، تو اسے دشمنوں کی حفاظت، دشمنوں سے حفاظت کے لیے اسے ہر طرف سے گھیر دیا جاتا تھا، ہے نا، اسے شہر پناہ بولتے تھے۔ سور کا لفظ اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی لیے آج بھی اس باؤنڈری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سور جمع اسوار کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چہار دیواری، باؤنڈری۔ باطنہ فی الرحمت وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم، نادی ینادی منادات کے معنی پکارنا، آواز دینا۔ الم نکن معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم، فتنہ کے معنی ہوتے ہیں آزمانا، پرکھنا، کسی چیز کو پرکھنے کے معنی ہوتے ہیں۔ آگ، وہ سونے چاندی کو کھرے اور کھوٹے سے الگ کرنے کے لیے، اس کے میل کچیل کو الگ کرنے کے لیے، یا اسی طرح سے یہ اس میں خالص چاندی کتنی ہے، خالص سونا کتنا ہے، اس کو الگ کرنے کے لیے، اس کو پرکھنے کے لیے بھٹی میں تپایا جاتا ہے نا، جتنے لوہے وغیرہ کو بھی تپاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی امتحان کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کسی چیز کو کچھ خریدنے آپ جاتے ہیں تو الٹ پلٹ کے آپ دیکھتے ہیں، ہے نا، وہ بھی ایک امتحان اور آزمائش ہے، پرکھتے ہیں، وہاں بھی آپ ٹھوک اوک کے پرکھتے ہیں، ہے نا۔ تو امتحانہ کے فتنہ کے معنی ہوتے ہیں پرکھنا، امتحان لینا، جانچنا۔ لیکن فتنہ کا لفظ اسی سے ہے، فتنہ کا لفظ اسی سے ہے، ہر وہ چیز جس کے ذریعے کسی کی عقل، اس کے عزم و ارادے، اس کے ایمان اور عقیدے کو پرکھا جائے، سمجھا، وہ مصیبت کے ذریعے ہو، خوشحالی کے ذریعے ہو، لذت کی چیزوں کے ذریعے ہو، دکھ تکلیف کی چیزوں کے ذریعے ہو، کسی بھی ذریعے سے کسی کے عزم و ارادے اور اس کی عقل اور اس کے ایمان و عقیدے کا امتحان لیا جائے تو وہ فتنہ ہے۔ تربص کے معنی، تربصہ کے معنی ہوتے ہیں انتظار کرنا، تربصہ کے معنی انتظار کرنا ہوتا ہے۔ اور ارتاب یرتاب و ارتیاب کے معنی شک میں پڑ جانا۔ غر یغر کے معنی دھوکہ دینا۔ الامانی، امنیت جمع امانی کے معنی آرزویں، تمنائیں۔ حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور فالیوم لا یؤخذ منکم فدیۃ، فدیہ کے معنی کسی کو کسی مصیبت سے، قید سے چھڑانے کے لیے جو بدلے میں مال دیا جاتا ہے اسے فدیہ کہتے ہیں۔ کسی کی جاں بخشی کے لیے، قیدی کو چھڑانے کے لیے، کسی کی جان کو بچانے کے لیے جو فدیہ جو مال دیا جاتا ہے اسے فدیہ کہتے ہیں۔ مأوا کے معنی ٹھکانہ، آوا یا اوی کے معنی لوٹنے کے ہوتے ہیں۔ مأوا کے معنی جہاں پلٹ کے جائے آدمی، یعنی ٹھکانہ۔ مولا کے معنی، مولا یہ ولایت سے بنا ہوا ہے، ولایتن اور ولایتن دونوں لفظ آتا ہے۔ ولایتن کے معنی معاون و مددگار کے ہوتے ہیں، اور ولایتن کے معنی کارساز کے آتے ہیں۔ مولا دونوں سے ہو سکتا ہے، کارساز کے معنی بھی اور ناصر، معاون و مددگار کے معنی بھی۔ وبئس المصیر، بئس یہ فعل ذم ہے۔ اچھا چلیے، هو الذی ينزل على عبده آیات بینات، وہی ہے جو نازل کرتا ہے اپنے بندے پر واضح آیتیں،
بندے سے مراد جیسا کہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیات بینات، آیات بینات سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے کہ آیات بینات قرآن مجید کی ہر آیت کا ہی آیات بینات ہے نا؟ تو یہ تو عام ہے آیات بینات، لیکن یہاں خاص طور سے آیات بینات سے وہ آیتیں مراد ہے جو انفاق اور جہاد کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں، سمجھا؟ انفاق اور جہاد سے متعلق آیتیں اس میں خاص طور سے مراد ہیں۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، لام تعلیل ہے، تاکہ وہ نکالے تم کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف۔ یہ آیات بینات جو اللہ تبارک و تعالی نازل فرما رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ بندوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالنا، سمجھے؟ اب تاریکی اور روشنی، ظلمات، ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ ظلمات جمع ہے اور نور واحد ہے، اس لیے کہ تاریکیاں مختلف طرح کی ہوتی ہیں۔ گمراہی، کفر و شرک کی گمراہی ہے، کفر و شرک کی تاریکی ہے، گمراہی کی تاریکی ہے، عقیدے کی خرابی کی تاریکی۔ آپ کی خوشحالی اور فارغ البالی کو دیکھ کر آپ سے قریب آ جائے تو ظاہر ہے کہ آپ کے دل میں اس کے لیے وہ عزت و عظمت تو نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی یہی معاملہ ہے کہ اسلام کے غربت اولیٰ میں، اسلام فتح مکہ سے پہلے جو اسلام کے لیے مصیبت کا زمانہ تھا، مشقت کا زمانہ تھا، اس میں جن لوگوں نے، اس زمانے میں جن لوگوں نے انفاق کیا اور خرچ کیا، ان کا مقام و مرتبہ کوئی اور نہیں پا سکتا۔ چلیے، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، اولئک ای اولئک الذین انفقوا وقاتلوا من قبل الفتح، اولئک یعنی وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے انفاق کیا اور جہاد کیا، اعظم درجۃ، ان کا مقام و مرتبہ، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو کچھ تم سب کر رہے ہو اس سے بحسن خوبی واقف ہے، باخبر ہے، اچھی طرح باخبر ہے۔ یہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ اور لا يستوی، یہ بالکل اسی طرح کا اسلوب سورہ النساء آیت نمبر غالباً 95 ہے، ذرا دیکھ لیجئے۔ لا يستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ سورہ النساء آیت نمبر 95 اور صفحہ نمبر 94۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ یہاں بھی آیا ہوا ہے نا، بالکل وہی اسلوب ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے؟ یہ اپیل ہے، ابھارا گیا ہے، تحریض ہے نا، سوال استفہام جو ہے وہ تحریض کے لیے ہے۔ من ذا الذی ترغیب کے لیے ہے، کون ہے جو اللہ کو قرض دیتا ہے، قرض حسن، کون ہے جو اللہ کو قرض دیتا ہے، قرض حسن، کہ وہ اس کو بڑھا دے اس کے لیے، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے بڑا ہی باعزت اجر ہے، اجر کریم ہے، اجر کبیر نہیں، اجر کریم ہے، سمجھا؟ کریم کے معنی باعزت، اجر بھی اللہ تعالیٰ دے، اور وہ اجر بھی کس طرح؟ باعزت اجر، سمجھا؟ باعزت اجر۔ ایک یہ ہے کہ آپ کو کوئی معاوضہ دیا جائے یا کوئی انعام دیا جائے، بلا کے بند کمرے میں دیا جائے،
یا چند لوگوں کے سامنے دیا جائے، اور ایک یہ ہے کہ مجمع عام میں دیا جائے۔ کسی کام میں آپ نے کوئی اچھی کارکردگی دکھائی ہے، گورنمنٹ آپ کو نوازنا چاہتی ہے، حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہے، تو ایک طریقہ اگر یہ ہے کہ آپ لفافہ بھیج دے، چیک آپ کے گھر بھیج دے، تو یہ تشجیع تو ہے اور آپ کے کسی کام کا صلہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ باعزت نہیں ہے۔ باعزت یہ ہے کہ آپ کو سواری بھیج کر یا فلائٹ کے ذریعے آپ کو بلایا گیا ہوتا ہے نا، اور کسی بڑے مجمع میں، کسی بڑی تقریب میں وہ انعام آپ کو سب کے سامنے دیا گیا ہوتا، تو یہ اس میں آپ کی عزت افزائی بھی ہوتی۔ تو اس طرح کے اجر کو اجر کریم باعزت اجر کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اجر دے گا وہ اجر کریم دے گا، باعزت اجر دے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ قرض حسن کیا چیز ہے؟ ترکیب میں نے بتایا کہ یہ مفعول مطلق ہے نا۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرض مانگتا ہے وہ اسی لیے اسے قرض، دیکھیے قرض اللہ تعالیٰ نہیں مانگتا، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے نا۔ جب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، جس کا دیا ہوا ہے وہی ہم سے مانگے تو قرض تو ہے نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازش ہے، عنایت ہے کہ اپنے ہی دیے ہوئے مال میں سے مانگتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ وہ قرض ہے۔ قرض کیا ہوتا ہے؟ واجب الادا۔ قرض کیا ہے؟ جس کی واپسی ضروری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی عنایت ہے کہ وہ اپنے ہی دیے ہوئے میں سے مانگ رہا ہے، لیکن کہہ رہا ہے میں قرض مانگ رہا ہوں، واپس ضرور کروں گا، اور واپس بھی کس طرح سے کروں گا؟ فَيُضَاعِفَهُ، کئی گنا بڑھا کر، کئی گنا بڑھا کر۔ سورہ بقرہ میں سورہ بقرہ آیت نمبر 245 میں ذرا دیکھیے۔ پا گئے؟ آیت نمبر 245 صفحہ نمبر 41 پہ دیکھیے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، دیکھ رہے ہیں نا، اضعافا کثیرہ، 2 ہی گنا، 3 گنا، 4 گنا نہیں، بہت گنا بڑھائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے، سمجھ گئے؟ بہت گنا اس کو بڑھائے گا۔ انفاق کے سلسلے میں جو دوسری آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ، بس وہیں قریب ہے، آپ دیکھ لیجیے ایک نظر۔ یہی صفحہ نمبر 45 پہ آئیے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ تعالیٰ بڑا کشادگی والا ہے، کتنا بڑھا دے گا اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو وہ لوگ، ان کی تمثیل، ان کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، اس ایک دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، اس ایک دانے کی طرح جس سے 70 بالیاں نکل آئے، ایک دانے سے 70 بالیاں نکل آئے، اور ہر بالی میں 100 دانے ہو، کتنے ہو گئے؟ ایک دانے سے 70 بالیاں، اور ہر بالی میں 100 دانے، کتنے ہو گئے؟ 700 ہو گئے نا۔ تو کم سے کم اللہ یہاں جو خود آیت سے جو چیز واضح ہو رہی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا تک بڑھائے گا۔ اشر و امثالہ تو آئے ہی، نیکی کا 10 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا کے دے گا، تو 700 گنا تک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھائے گا۔ اسے ہم 2 گنا 3 گنا پہ کیوں محدود کر دیں؟ واللہ واسع علیم۔ اب قرض حسن کیا ہے؟ قرض حسن یہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوے اور ریا کے لیے نہیں،
اچھے اور پاک مال میں سے خرچ کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے، اور جس کو دیا ہے اس پر احسان نہ جتایا جائے، وہ قرض حسن ہے۔ دل کی فراخی کے ساتھ، انقباض قلب کے ساتھ نہیں، بادل ناخواستہ نہیں، دل کی فراخی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، یہ قرض حسن ہے۔ تو کون ہے جو اللہ کو قرض دیتا ہے قرض حسن، کہ وہ اس کو بڑھا دے اس کے لیے، وَلَهُ أَجْرٌ کریم۔ دو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ بڑھا بھی دے گا، ظاہر ہے کہ اجر کریم تو اللہ تعالیٰ وہاں دے گا ہی، لیکن اللہ کی راہ میں جو خرچ کرے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو یہاں بھی بڑھائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو یہاں بھی بڑھائے گا۔ اللہ کی راہ میں جو جتنا خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے مال کو اتنا ہی یہاں بڑھائے گا۔ وہاں مال کی ضرورت تو ہے ہی نہیں، وہاں مال کی ضرورت نہیں ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اجر بڑھائے گا اور یہاں مال بڑھائے گا۔ کس قدر منافع کا سودا ہے اللہ تعالیٰ کو قرض دینا۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، یہ قرض حسن کی جب آیت نازل ہوئی، کئی جگہ قرض حسن کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں، تو ایک صحابی تھے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر میں اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دوں تو کیا واقعی اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑھا دے گا اور اس کا اجر دے گا؟ کیا اجر دے گا؟ کہا تمہاری جنت ہے۔ وہ غالباً ابو دحدہ نام تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ دکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا تو ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ گواہ رہیے میں نے اپنی باغ اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے دیا۔ اس باغ میں 600 درخت تھے اور اسی میں رہائش بھی تھی، مکان بھی وہیں تھا، اس صحابی کے بیوی بچے بھی وہیں رہتے تھے۔ وہ گئے اور باغ کے باہر سے ہی آواز دی، ام دحدہ نکل آؤ، میں نے یہ باغ اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے دیا ہے۔ ان کی بیوی آئی، نکل کر آئی اور کہا تم نے بہت ہی منافع کا سودا کیا ہے۔ کیا کہا تم نے؟ بہت ہی منافع کا سودا کیا۔ چلیے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات، یوم سے پہلے یہاں اذکر فعل محذوف ہے، سمجھ گئے؟ یاد کرو اس دن کو جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، یسعی نورہم، یہ یسعی نورہم حال ہے، دیکھو گے اس حال میں کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے داہنے چل رہا ہوگا۔ یہ صورتحال آگے، اور دیکھیے آگے اور داہنے، نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ اصحاب یمین ہوں گے، ہے نا، اصحاب یمین ہوں گے، اور یہ جو روشنی جو ملے گی، یہ جو نور جو اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، وہ کس لیے دے گا؟ انفاق کے نتیجے میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے نتیجے میں، انفاق کے نتیجے میں، انفاق کے صلہ کے طور پر اللہ تعالیٰ ان کو نور عطا فرمائے گا، ہے نا۔ وہ نور چونکہ ان کو آگے جانا ہے اس لیے وہ آگے چل رہا ہوگا، داہنے ہاتھ میں ان کا نام اعمال ہوگا اس لیے ان کے داہنے چل رہا ہوگا، اصحاب یمین ہوں گے۔ یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے داہنے چل رہا ہوگا۔ بشراکم الیوم، آج تمہارے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ یہ فرشتوں کی زبانی بھی یہ بات ہو سکتی ہے اور زبان حال سے بھی یہ بات ہو سکتی ہے، یعنی وہ منظر زبان حال سے خود یہ کہہ رہا ہوگا، کیا؟ بشراکم الیوم، آج تمہارے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے، ایسے باغات کی، تجری من تحتی الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں تم ہمیشہ رہو گے، خالدین فیہا، وہاں سے پھر کوئی محروم نہیں ہوگا، جو چیز مل گئی اس سے پھر محرومی نہیں ہوگی، وہ چیز پھر چھینی نہیں جائے گی۔
خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم، ذالک هو الفوز العظیم، ذالک مبتدا الفوز العظیم خبر، ہوا ضمیر فصل ہے، ہوا ضمیر فصل ہے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی، یہ ہے بڑی کامیابی۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دیا ہے ہمیں لے کے جانا نہیں ہے نا، تو جب ہمیں لے کے نہیں جانا ہے تو اس مال کے ذریعے سب سے بڑی جو کامیابی ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور اتنا خرچ کریں کہ نور اور روشنی کے مستحق بن جائیں ہم زمرے اصحاب یمین کے زمرے میں شامل ہو جائیں، اور ہمارے ساتھ روشنی ہمارے آگے اور داہنے چلے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن، یہ یومہ، اس سے پہلے آپ نے یوم ترا میں دیکھا نا یومہ، اس یومہ سے بدل ہے یہ، یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، اہل ایمان سے، جب ان کے دیکھیں گے یہ تاریکی میں ہوں گے، یہ منافقین یہ تاریکی میں، اس لیے انہوں نے کچھ خرچ تو کیا نہیں، یہ تو بخیل ہیں، ہے نا۔ اللہ تبارک کو اگر کبھی قرض حسن کا مطالبہ کیا گیا کہ اللہ کی راہ میں اللہ کو قرض دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو انہوں نے کیا کہا؟ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کیا کہتے تھے؟ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، ارے اللہ میاں فقیر ہو گیا، نادار ہو گیا، ہم لوگ مالدار ہیں، قرض مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرض مانگ رہا ہے، مذاق اڑاتے تھے، خرچ تو کرتے نہیں تھے، اس لیے وہ تاریکی میں ہوں گے، اس روشنی سے، اس نور سے وہ محروم ہوں گے۔ جب دیکھیں گے کہ انہی کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ روشنی کے ساتھ چل رہے ہیں، تو ان سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، میں نے بتایا یہاں ذرا انتظار کرنے کے معنی میں، ذرا انتظار کر لو، مہلت دے دو ہمیں، ہمارا انتظار کر لو، مہلت دے دو، نقتبس من نورکم، کہ تمہاری روشنی سے ہم بھی کچھ فائدہ اٹھا لیں، نقتبس من نورکم، تمہاری روشنی سے کچھ ہم بھی فائدہ اٹھا لیں۔ ظاہر ہے کہ یہ روشنی ان کے لیے تو ہوگی نہیں۔ قیلا، ان کو جواب دیا جائے گا، قیل ارجعوا وراءکم، انہیں جواب دیا جائے گا پیچھے واپس جاؤ، پھر نور تلاش کرو، یہ نور، یہ روشنی یہاں نہیں ملتی ہے، یعنی جہاں سے ہم روشنی لے کے آئے ہیں وہاں سے جا کے روشنی لے کے آؤ، وہاں آپ جا سکیں گے۔ دنیا میں انفاق، جہاد اور اعمال صالحہ کے نتیجے میں یہ نور ملا ہے، تو اس وقت جب اس نور کو حاصل کرنا تھا، اس نور کا مستحق بننا تھا، تب تو تم بخل میں مبتلا تھے، شک اور تذبذب میں مبتلا تھے، نفاق کے فتنے میں مبتلا تھے، تو اب جاؤ، واپس جاؤ اور دیکھو کہ روشنی ملتی، ہم جہاں سے لے کے آئے ہیں وہاں سے روشنی جاؤ لے کے آؤ، اور یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہوگا۔ تو قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، یہ تماچا ہے ان کے لیے، ہے نا، واپس جاؤ اور نور تلاش کر کے لاؤ۔ یہ جواب دینے کے بعد ہی فضورب بینہم بسور، ان کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی، دیوار حائل ہو جائے گی، لہو باب، اس میں ایک دروازہ ہوگا، دیوار حائل کر دی جائے گی اور اس میں ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمت، اس کے اندر رحمت ہوگی، اور اس کے باہر کی جانب عذاب ہوگا، اس کے اندر رحمت ہوگی، وہ دیوار حائل ہو جائے گی، اس دیوار کے اندر جو لوگ ہوں گے وہ اہل ایمان اصحاب یمین ہوں گے، اللہ کی رحمت برستی ہوگی، اور جو باہر رہ گئے وہاں جا بھی نہیں سکتے، ہے نا۔ اب اگر روشنی کی کوئی کرن نظر آ رہی تھی اس سے بھی محروم ہو گئے، اب ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہے، وظاہر من قبلہ العذاب، اور اس کے باہر کی سمت میں، باہر کی جانب عذاب ہوگا۔ اب جب یہ دیکھیں گے کہ دیوار حائل ہو گئی، اب ہم جا بھی نہیں سکتے اور استفادہ بھی نہیں کر سکتے، اور ان کی طرف سے کوئی مروت بھی نہیں مل رہی ہے، ینادونہم، تو وہ ان کو پکاریں گے اور کیا کہیں گے؟
الم نکم معکم، ارے بھائیو کیا ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں تھے؟ یہ منافقین ہے نا، منافقین ساتھ ہی رہتے تھے نا، آگے آگے رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آگے بیٹھتے تھے، سمجھا، نماز میں پہلی صف میں پہنچ جاتے تھے۔ تو الم نکم معکم، ہم لوگ بھی اہل ایمان تھے نا، آپ لوگوں کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہم لوگوں کا رہتا تھا نا، ہیں؟ آج تو ایسے تم منہ پھیر رہے ہو جیسے پہچانتے ہی نہیں ہو۔ الم نکم معکم، سوال کریں گے، قالو الم نکم معکم، یہ الم نکم معکم یہ دنیا میں بھی ان کی پالیسی کچھ اسی طرح کی تھی، ہے نا۔ ذرا دیکھیے صفحہ نمبر 102 پہ سورہ نساء آیت نمبر 131 ہے۔ یتربصون بکم، تربص پہ نگاہ رکھیے گا، ابھی وہاں بھی یہ لفظ آیا ہوا ہے، الذین یتربصون بکم، وہ لوگ جو تمہارے لیے گردش زمانہ کے منتظر ہیں۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں فتح نصیب ہوتی ہے تب تو آتے ہیں کہتے ہیں الم نکم معکم، ہم لوگ آپ کے ساتھ نہیں تھے، مال غنیمت میں ہم لوگوں کو حصہ نہیں ملنا چاہیے۔ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کو یہ کچھ حصہ اس میں مل جاتا تھا، یعنی کافروں کا پلڑا بھاری ہوتا تھا، تب ان کے پاس جا کے کہتے تھے الم نستحوذ علیکم، ہم لوگ آپ پر چھائے نہیں رہے اور مومنین سے کیا ہم نے آپ لوگوں کو نہیں بچایا؟ تو الم نکم وہاں بھی یہاں کام چلا لیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جا کے کہتے ہم لوگ ساتھ نہیں تھے کیا، ہم لوگ جہاد میں نہیں نکلے تھے، ہم آپ کے ساتھ ہی نہیں ہیں، مال غنیمت میں سے ہم کو ملنا چاہیے۔ تو سوچ رہے ہیں وہاں بھی اسی طرح کہہ کے کام چلا لیں گے۔ الم نکم معکم، سوال کریں گے بھائیو ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے، کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے؟ قالو، اہل ایمان جواب دیں گے بلا، کیوں نہیں، یعنی تھے تو بظاہر ہمارے ساتھ تھے، ہے نا، بظاہر تو ہمارے ساتھ تھے، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم لوگوں نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالے رکھا۔ کون سا فتنہ؟ نفاق کے فتنے میں، تم نے اپنے آپ کو فتنہ نفاق میں مبتلا رکھا۔ وَتَرَبَّصْتُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ الدَّوَائِرَ، اور تم لوگ ہمارے سلسلے میں یا مومنوں کے بارے میں گردش زمانہ کے منتظر رہے، وہ گردش زمانہ کے منتظر رہے۔ گردش زمانہ کے کیا منتظر رہے؟ وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ چھوٹی سی ٹکڑی ہے، آج نہیں کل یہود و نصارہ ہیں، ادھر کفار و مشرکین ہیں، سب تو ان کے دشمن ہیں، یہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، یہ ان کا قصہ تمام ہو جائے گا، سمجھا، یہ زیادہ دن تک چلنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ ایمان لائے ہوئے تھے تو منتظر تھے کہ دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کس کو فتح اور غلبہ حاصل ہوتی ہے۔ اگر مسلمان غالب ہوئے تب تو ہم اس کا فائدہ مل جائے گا کہ آمنا ہم کریں، ایمان لائے۔ اور اگر یہ مغلوب ہوتے ہیں، اہل کتاب یا کفار و مشرکین اگر غالب ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ہماری دوستی ہے، وہ کام آ جائے گی۔ تو تربصتم وارتبتم، اور تم شک میں مبتلا رہے، وغرتکم الامانی، اور آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں رکھا۔ کیا آرزویں تھیں، کیا تمنائیں تھیں، کیا خیالی پلاؤ پکا رہے تھے؟ یہی کہ دونوں میں سے جو فریق غالب آ جائے گا، ہماری دوستی دونوں سے ہے، ہم اچھے میں ہی رہیں گے، دونوں میں سے جو فریق غالب آ جائے ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ہمیشہ فائدے میں رہیں گے، گھاٹا کسی صورت میں نہیں ہے، سمجھا، یہ آرزویں، یہ تمنائیں تھیں۔ تو وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ یا امر اللہ سے مراد اللہ کا حکم یا اللہ کا فیصلہ، موت بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے، یا اسلام کے غلبے کا فیصلہ، ہے نا۔ حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور،
اور تم کو اللہ کے باب میں غرور، یہ کیا ہے؟ فعول کے وزن پہ مشتق ہے نا، بڑا دھوکہ باز، بلکہ مشتق کیا، مبالغے کے مشتق آپ کہیے غرور، فعول مبالغے کا بھی صیغہ ہوتا ہے، غرور بڑا ہی دھوکہ باز۔ سب سے بڑا دھوکہ باز کون ہے؟ شیطان ہے، یہاں مراد وہی ہے۔ وغرکم باللہ الغرور، اور اللہ کے باب میں تم کو شیطان نے دھوکے ہی میں رکھا، دھوکہ دیتا رہا تم اسی میں پڑے رہے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، پس آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، یعنی آج تم لوگ اور کافر دونوں برابر۔ دنیا میں تو الم نکم معکم کہہ کے اور آمنا کہہ کے بات بنا لیا کرتے تھے، کام چلا لیا کرتے تھے اور فائدے حاصل کر لیا کرتے تھے، لیکن آج تم کفار کے زمرے میں ہو، کفار کے برابر ہو۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، پس آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ، تمہارا مرجع آگ ہے۔ ہِیَ مَوْلَاكُمْ، یہی تمہارا، وہی تمہارا یا یہی تمہارا مولا۔ مولا ولایت سے مولا لیجئے، جس کا معنی نصرت اور مدد کے آتے ہیں۔ لا ناصر، ہی ناصر لکم ولا ناصر لکم، یہی تمہارا معاون و مددگار ہے اور کوئی تمہارا معاون و مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی جہنم ظاہر ہے کہ معاون و مددگار تو ہے نہیں، سرے سے کوئی معاون و مددگار نہیں ہے۔ ہی مولاکم وبئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ مصیر کے معنی سارا، یسیرو کے معنی تحول ورجع، مصیر بمعنی مرجع، کیا ہی برا ٹھکانہ، کیا ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی یہ، بئس المصیر۔ چلیے آپ دوہرا لیا کیجئے۔